دوستو، آج ہم آپ کو لے چلیں گے دنیا کے سب سے منفرد اور وسیع ترین ملک آسٹریلیا کی دیہی زندگی کی سیر پر۔ آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں کا ہر کونا فطرت کی خوبصورتی اور منفرد ثقافتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ آسٹریلیا کی دیہی زندگی کو دیکھیں تو یہ ملک مزید حیرت انگیز ہو جاتا ہے۔ یہاں کے گاؤں اور دیہی علاقے ایک منفرد طرز زندگی رکھتے ہیں جو فطرت کے قریب اور ایک سادہ لیکن خوشحال زندگی کی مثال ہیں۔ آسٹریلیا کا زیادہ تر حصہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے جسے ہم آؤٹ بیک بھی کہتے ہیں۔ آؤٹ بیک آسٹریلیا کا وہ علاقہ ہے جو بہت کم آباد ہوتا ہے اور وسیع صحرائی زمینوں اور نیم بنجر میدانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑی بڑی زمینوں پر فارم ہاؤسز اور کھیت بناتے ہیں اور ان فارموں کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک فارم اکثر پورے یورپی ملک جتنا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کی دیہی زندگی فطرت کے بہت قریب ہے۔ لوگ یہاں بڑے بڑے کھیتوں میں زراعت اور مویشی پالنے کا کام کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں اکثر آپ کو کینگرو اور دوسرے جنگلی جانور آزادانہ طور پر گھومتے نظر آئیں گے۔ آسٹریلیا کے دیہی علاقوں میں زندگی کی رفتار شہروں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ ایک پرسکون اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ بڑے شہروں کی بھیڑ بھاڑ اور شور شرابے سے دور، دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آپس میں قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ صبح کا آغاز بہت جلد ہوتا ہے۔ سورج نکلتے ہی دیہاتی اپنے کام پر نکل پڑتے ہیں، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، مویشیوں کی دیکھ بھال ہو یا فارم کے دوسرے کام۔ آسٹریلیا کے دیہی علاقوں میں فارم زندگی کا مرکز ہوتے ہیں، جہاں گندم، سبزیاں اور پھل اگائے جاتے ہیں اور مویشیوں کا گوشت اور دودھ مقامی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر فراہم کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی دیہی زندگی کی ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ یہاں دنیا کے سب سے بڑے مویشی فارم موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اینا کریک اسٹیشن دنیا کا سب سے بڑا مویشی فارم ہے جو تقریباً 6 ملین ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ فارم اتنا بڑا ہے کہ پورے اسرائیل یا کئی یورپی ممالک کی سرزمین اس کے برابر نہیں ہے۔ ان فارموں پر لاکھوں کی تعداد میں بھیڑیں اور گائے پالی جاتی ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی مصنوعات نہ صرف آسٹریلیا بلکہ پوری دنیا میں برآمد کی جاتی ہیں۔ مویشی پالنے کا کام یہاں کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے اور دیہاتوں کی زندگی کا محور بھی۔ آسٹریلیا کے دیہات اپنی منفرد ثقافت اور روایات کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی زمین سے گہری محبت رکھتے ہیں اور اپنے گاؤں کی تہذیب کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہر سال یہاں کئی تہوار اور میلے منعقد ہوتے ہیں جن میں مقامی لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ روڈو آسٹریلیا کے دیہی علاقوں کا ایک مشہور تہوار ہے جس میں مویشیوں اور گھوڑوں کی نمائش اور مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ تہوار دیہاتیوں کی بہادری اور فارم کے جانوروں سے محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا ڈے اور اینزک ڈے جیسے قومی تہواروں کو بھی دیہاتی پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دوران مقامی کھانے پینے کی اشیاء، میوزک اور رقص بھی شامل ہوتے ہیں جو دیہی زندگی کو اور بھی دلکش بناتے ہیں۔ دیہی آسٹریلیا میں موسیقی کی ایک خاص قسم ہے جسے بیسٹری یعنی بش پوئٹری کہا جاتا ہے۔ بیسٹری آسٹریلیا کے دیہاتوں کی روزمرہ زندگی، مویشیوں کی دیکھ بھال اور دیہاتیوں کی جدوجہد کو شاعری اور گیتوں کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ یہ موسیقی مقامی لوگوں کی دل کی آواز ہوتی ہے جو ان کی زمین، فطرت اور زندگی کے بارے میں گہرے احساسات کی عکاسی کرتی ہے۔
آسٹریلیا کے دیہی علاقوں میں کھانے کی عادات بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ دیہاتی لوگ سادہ لیکن غذائیت سے بھرپور کھانے پسند کرتے ہیں۔ یہاں کی روایتی غذا میں باربیکیو کا خاص مقام ہے۔ آسٹریلیا کے دیہی علاقوں میں باربیکیو کا اہتمام اکثر کھلی فضا میں کیا جاتا ہے، جہاں تازہ گوشت، سبزیاں اور مچھلیاں گرل کی جاتی ہیں۔ ڈیمپر ایک مشہور دیہی روٹی ہے جو عام طور پر آگ پہ بنائی جاتی ہے۔ یہ روٹی آٹا، نمک اور پانی سے تیار کی جاتی ہے اور عام طور پر مقامی شہد یا مکھن کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے دیہی علاقوں میں چائے پینے کی روایت بہت مضبوط ہے اور دیہاتی لوگ دن کے مختلف حصوں میں چائے سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے دیہاتوں میں لوگ اپنے ماحول سے گہری محبت رکھتے ہیں اور اس کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتی ماحول کے تحفظ پر زور دیتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے طریقے اپناتے ہیں جو فطرت کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ زیادہ تر دیہاتی شمسی توانائی اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے جیسے ماحول دوست طریقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کی دیہی زندگی میں ماحولیاتی ہم آہنگی کا ایک اور حیرت انگیز پہلو جنگلی حیات کا تحفظ ہے۔ دیہاتی جنگلی جانوروں کو اپنے گاؤں کے ارد گرد رہنے دیتے ہیں اور ان کے قدرتی مسکن کو نقصان پہنچانے سے بچتے ہیں۔ آسٹریلیا میں دنیا کا سب سے لمبا فینس موجود ہے، جسے ڈاگ فینس کہا جاتا ہے۔ یہ 5600 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کا مقصد جنگلی کتوں کو کھیتوں سے دور رکھنا ہے۔ آسٹریلیا کے دیہی علاقوں میں بھیڑوں کی تعداد انسانوں کی آبادی سے زیادہ ہے۔ آسٹریلیا میں تقریباً 70 ملین سے زیادہ بھیڑیں موجود ہیں، جبکہ ملک کی آبادی 26 ملین ہے۔ دیہاتی علاقوں میں مویشیوں کی نیلامی ایک اہم تجارتی سرگرمی ہوتی ہے۔ یہ نیلامیاں اکثر گاؤں کے بڑے اجتماعات کا حصہ ہوتی ہیں، جہاں لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ دوستو، آسٹریلیا کی دیہی زندگی فطرت سے قریب رہنے اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں کی زمین، موسم اور منفرد طرز زندگی اسے دنیا کے دیگر علاقوں سے منفرد بناتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔